السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلباء، مختارات جلد اول محاضرہ نمبر 7 میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی زندگی کے تعلق سے پڑھ رہے تھے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا تو آخر میں جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیتی ہے۔ جب لے لیتی ہیں اور لے کر کے آتی ہیں تو برکات کا سلسلہ کس طریقے سے شروع ہوتا ہے، یہ باتیں ہم اور آپ آج کے درس میں پڑھیں گے۔ قالت فلما اخذته رجعت به الى رحلی فلما وضعته في حجری اقبل عليه ثدیایا بما شاء من لبن فشرب حتی رویہ وشرب معه اخوه حتی رویہ۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ جب میں نے اس بچے کو لے لیا تو لے کر کے اپنے قافلے کی طرف لوٹی۔ فلما وضعته، پس جب میں نے اسے اپنی گود میں رکھا۔ حجر کا معنی ہوتا ہے، ایک نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے، حضن الانسان، انسان کی آغوش، انسان کی گود۔ حجر کی جمع حجور آتی ہے جس کا معنی ہوتا ہے گود، اور اردو میں یہ مؤنث استعمال ہے۔ تو کہا جب میں نے اسے اپنی گود میں رکھا تو اس پر میرے دونوں پستان اس قدر متوجہ ہوئے، اقبل علیہ، تو اس پر میرے دونوں پستان، ثدیون کا تثنیہ ہے، ثدیان، اسی سے ثدیایا، جس کا معنی ہوتا ہے پستان، جس کی جمع ثدی اور ثدیون اور اسدن بھی آتی ہے۔ تو کہا جب میں نے اس بچے کو لے لیا اور لے کر کے اپنے قافلے کی طرف آئی اور میں نے اس بچے کو اپنے گود میں، اپنی گودی میں رکھا تو اس پر میرے دونوں پستان اس قدر متوجہ ہوئے، بما شاء من لبن فشربہ، کہ اس نے جتنا دودھ پینا چاہا پیا، یہاں تک کہ سیراب ہو گیا۔ رویہ یروا کا معنی ہوتا ہے سیراب ہونا، باب سمع یسمع سے۔ وشرب معه اخوه حتى رویہ، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی یعنی عبداللہ بن حارث نے بھی پیا اور وہ بھی سیراب ہو گیا۔ دونوں بچے فراوانی کے ساتھ دودھ پی لیتے ہیں اور سیراب ہو جاتے ہیں۔ ثم ناما، پھر وہ دونوں سو گئے۔ وما كنا ننام معه قبل ذلك، حالانکہ اس سے پہلے ہم اس کے ساتھ سو نہیں پاتے تھے۔ واو حالیہ ہے۔ مزید کہا وقام زوجی الى شارفنا تلک فاذا انها لحافل فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة۔ کہا میرے شوہر میری بوڑھی اونٹنی کے پاس کھڑے ہوئے
پس اچانک دیکھا کہ وہ دودھ سے پر ہے، دودھ سے بھری ہوئی ہے. حافل ای مملوءۃ، بھری ہوئی. کہا میرے شوہر میری اسی بوڑھی اونٹنی کے پاس کھڑے ہوئے تو اچانک کیا دیکھا کہ وہ دودھ سے بھری ہوئی ہے. پس اس سے دودھ کو جتنا چاہا دہا، نکالا اور پیا. فحلب منها ماء، پس اس سے اتنا دودھ دہا کہ جسے انہوں نے خود پیا. وشربت معه، اور میں نے بھی ان کے ساتھ دودھ کو پیا. حتی انتہینا ریا وشبعا، یہاں تک کہ ہم آسودگی اور سیرابی کے اعتبار سے انتہا کو پہنچ گئے. ریم و شبعا یہ تمیز کی بنیاد پر منصوب ہے اور معنی ہوتا ہے سیرابی، آسودگی. حتی انتہینا ریم و شبعا، یہاں تک کہ ہم انتہائی سیراب اور آسودہ ہو گئے. فبتنا بخیر لیلۃ، لہذا ہم نے بہت ہی بہترین رات گزاری، بہت ہی اچھی رات گزاری سیرابی اور آسودگی کی وجہ سے. آگے کہتی ہیں قالت یقول صاحبی حین اصبحنا تعلمی واللہ یا حلیمۃ لقد اخذتی نسمۃ مبارکۃ. کہتی ہیں کہ جس وقت ہم نے صبح کی میرے شوہر کہہ رہے تھے، یقول صاحبی میرے شوہر کہہ رہے تھے، جس وقت ہم نے صبح کی کیا کہہ رہے تھے؟ قول کا مقولہ آگے آ رہا ہے. تعلمی، جان لے، اللہ کی قسم اے حلیمہ، لقد اخذتی نسمۃ مبارکۃ، تو نے ایک بابرکت ذی روح کو، جان کو لیا ہے. کیا کہہ رہے تھے؟ اے حلیمہ جان لے اللہ کی قسم تو نے ایک مبارک جان کو لیا ہے، روح کو لیا ہے. قالت، تو انہوں نے کہا، فقلت، تو میں نے کہا، دائی حلیمہ کہتی ہیں تو میں نے کہا، واللہ انی لارجو ذلک، اللہ کی قسم میں اسی چیز کی امید بھی کرتی تھی، مجھے اسی بات کی امید تھی. قالت، پھر انہوں نے کہا، ثم خرجنا، پھر ہم نکلے. اب قافلہ روانہ ہو رہا ہے گھر کی طرف. کہا پھر ہم نکلے. والا رکبت اتانی، اور میں اپنی گدی پر سوار ہوئی. وحملته علیہا معی، اور اپنے ساتھ اس گدی پر اس بچے کو بھی، محمد کو بھی سوار کیا. فواللہ لقطعت بالرکب ما يقدر علیہا شیء من حمرهم حتی ان صواحبی لیقلن لی یا ابنۃ ابی ذؤیب ویحک اربعی علینا. کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنے ساتھ اس گدی پر اس بچے کو سوار کیا تو اللہ کی قسم اس نے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا. لقطعت بالرکب، یا لقطعت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کیا مفہوم ہوگا؟ لقطعت بالرکب، میں نے قافلے کے ساتھ اتنی مسافت طے کی جس مسافت کو طے کرنے کی طاقت ان میں کا کوئی گدھا نہیں رکھتا تھا. اتنی مسافت میں نے طے کی. اور اگر لقطعت پڑھیں تو معنی ہوگا تو اللہ کی قسم اس نے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا، کاٹ دیا. ما يقدر علیہا شیء من حمرهم،
کہ ان میں کا کوئی گدھا اس پر قادر نہیں تھا حتی ان صواحبی لا یقلنا، یہاں تک کہ میری سہیلیاں، میری سہیلیاں کیا کہہ رہی تھی؟ لا یقلنا، کہہ رہی تھی مجھ سے، اے ابو ذؤیب کی بیٹی تیرا برا ہو، ویحک، یہ کلمہ ترحم اور کلمہ توجع ہے، ویحک تیرا برا ہو، اربعی علینا، ہمارے اوپر رحم کر، اربعی علینا، ہمارے اوپر رحم کر۔ 3 نمبر حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں، اربعی بنا وہونی علینا، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہمارے اوپر رحم کر۔ الیست ہذہ اتانک التی کنت خرجت علیہا، کیا یہ تیری وہی گدی نہیں ہے جس پر سوار ہو کر کے تو آئی تھی، نکلی تھی؟ تو میں کیا جواب دے رہی تھی؟ دائی حلیمہ کہتی ہیں فاقول لہن، تو میں ان سے کہہ رہی تھی بلا واللہ انہا لہی، کیوں نہیں، اللہ کی قسم یہ وہی گدی ہے۔ فَيَقُلْنَا وَاللَّهِ إِنَّ لَهَا لَشَأْنًا، تو وہ کہہ رہی تھی اللہ کی قسم اس کی تو ایک عجیب شان ہے، اس کی شان ہی آج بدلی بدلی سی لگ رہی ہے، اس کی تو عجیب شان ہے۔ قالت، انہوں نے کہا ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنی سعد، پھر ہم بلاد بنو سعد پہنچے، یعنی اپنے گھروں کو پہنچ گئے، پھر ہم اپنے گھروں یعنی بنو سعد کے بلاد میں پہنچے۔ وما اعلم ارضا من ارض اللہ اجدب منہا، کہتی ہیں کہ میں نہیں جانتی تھی کسی زمین کو اللہ کی زمین میں سے جو اس سے زیادہ قحط زدہ ہو، خشک ہو۔ اجدب قحط زدہ اسم تفضیل۔ کہتی ہیں میں اس زمین سے زیادہ قحط زدہ زمین اللہ کی زمین میں سے کسی کو نہیں جانتی تھی، سب سے زیادہ قحط سالی اسی علاقے میں تھی، اسی زمین میں تھی۔ لیکن کیا ہوا، جب اس بچے کو لے کر کے آئی، فَكَانَتْ غَنَمِي تَرُوحُ عَلَيَّا، لیکن میری بکریاں میرے پاس شام میں آتی، حین قدمنا بِهِ، جس وقت ہم اس بچے کو لے کر کے اپنے ساتھ آئے، کس حال میں آتی؟ فَكَانَتْ غَنَمِي تَرُوحُ عَلَيَّا شُبَاعًا لُبَّنًا، آسودہ دودھ سے پر آتی، فَنَحْلِبُ وَنَشْرَبُ، پس ہم دودھ نکالتے اور پیتے، نوش فرماتے۔ تو شُبَاعًا یہ حال واقع ہے، اور لُبَّنًا یہ بھی حال واقع ہے، کس سے؟ غنم سے۔ بکریاں کس حالت میں آتی؟ اس حال میں آتی کہ وہ آسودہ ہوتی، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا اور وہ دودھ سے بھری ہوئی ہوتی تھیں۔ اور دوسرے لوگوں کی کیا حالت تھی؟ وَمَا يَحْلِبُ إِنسَانٌ قَطْرَةَ لَبَنٍ، اور کوئی انسان دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دوہ پاتا تھا۔ وَلَا يَجِدُهَا فِي زَرْعٍ، اور نہ ہی تھن میں ایک قطرہ دودھ پاتا تھا۔ حَتَّى كَانَ الْحَاضِرُونَ مِنْ قَوْمِنَا يَقُولُونَ، یہاں تک کہ ہماری قوم کے باشندے، حاضرین کہتے تھے، لِرُعْيَانِهِمْ، راعی کی جمع رعیان، جس کا معنی چرواہے، اپنے چرواہوں سے کہتے، کیا کہتے؟ وَيْلَكُمْ اسْرَحُوا حَيْثُ يَسْرَحُ رَاعِي بِنْتِ أَبِي ذُؤَيْبٍ، تمہارا برا ہو، تمہارے لیے ہلاکت ہو، تمہارے لیے بربادی ہو،
اسرحو بکریوں کو چرانے کے لیے وہیں پر لے جاؤ جہاں پر ابو زویب کی بیٹی کی بکریاں چرتی ہیں. فتروح اغنامہم جیاعا، لیکن پھر بھی ان کی بکریاں بھوکی ہوئی شام کو واپس آتی، بھوکی پیاسی شام کو واپس آتی. ما تبز بقطرۃ لبن، ایک قطرہ دودھ بھی نہیں ٹپکتا. وتروح غنمی شباعا لبنا، اور میری بکریاں آسودہ دودھ سے پر حالت میں واپس آتی، شام کو لوٹتی. فلم نزل نتعرف من اللہ الزیادۃ والخیر حتی مضت سنتاہ وفصلتہ. کہتی ہیں پس ہم برابر اللہ رب العالمین کی جانب سے فراوانی اور خیر کو جانتے رہے، خیر کو جانتے رہے، برابر برکت فراوانی اور خیر کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا. حتی مضت سنتاہ، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال گزر گئے. وفصلتہ، اور میں نے اسے دودھ پلانا چھوڑ دیا. یہاں تک بات ہوئی اور یہیں پر آج کا درس ختم کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حصول علم کا جو بنیادی مقصد ہے، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، مہارت پیدا کرنا، خود نیک بننا، صلاحیت کو اجاگر کرنا، اللہ رب العالمین حصول علم کے ان مقاصد میں ہمیں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.